میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تمہارا پالتو متھن کدھر ہے؟ میرے گستاخ لہجے نے اسے جھنجھوڑ دیا، تاہم وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، تمہاری گولیوں کی بوچھاڑ رائے گاہ نہیں گئی تھی، وہ اب اسپتال کا مکین ہے اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا ہے۔ تمہاری اس فائرنگ میں میرے 2 مزید کارندوں کی جان بھی گئی تھی۔ بہرحال گڑے مردوں کھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری بات سے یہ مطلب نہ لینا کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ سزا ملے گی اور ضرور ملے گی، لیکن اب اس کی نوعیت مختلف ہوگی۔ بے شک تم زندہ رہو گے، لیکن یہ زندگی موت سے بدتر ہوگی۔ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو گے، ذلت کے بوجھ تلے دب کر پل پل مرو گے اور پل پل جیو گے۔ دیکھنا تم کہ کس طرح کتے کے پلے کی طرح تم میرے پاؤں چاٹنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ ضرور، سوال پوچھنا تمہارا پیدائشی حق ہے۔ تمہارے دل میں یہ نیک خیال کب اور کیسے پیدا ہوا؟ میرا مطلب یہ کہ میری زندگی بخشنے کا اور مجھے موت سے بدتر زندگی دینے کا۔ اس کے لیے تمہیں اس خوبصورت اور مہربان خاتون کا شکر گزار ہونا چاہیے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بیوی کی حیثیت سے اس نشست پر بیٹھی تھی۔ اس نے تمہارے لیے رحم کی درخواست کی تھی اور ہم اپنے دل کی ملکہ کی درخواست کو رد نہ کر سکے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شنکر اور تم میں سے کون بڑا جھوٹا ہے۔ ابھی کل رات شنکر نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے ارادے شروع سے یہی تھے، تم مجھے مارنا نہیں چاہتے تھے، مجھے موت سے بدتر زندگی دینا چاہتے تھے، اور اسی لیے تاندل اسٹیٹ میں میرے جسم کے اندر الیکٹرانک ڈیوائس رکھا گیا تھا۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ غزالہ کی درخواست پر میری جاں بخشی کی گئی ہے۔ تم بال کی کھال اتارنا چاہتے ہو تو اتار لو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنی مسز کی درخواست پر تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، آئندہ ہماری مسز کا نام تمہارے ہونٹوں پر اس انداز سے کبھی نہ آئے۔ وہ تمہاری مالکن ہے، تم انہیں اسی حیثیت سے مخاطب کرو گے، ورنہ خاموش رہو گے، اوکے؟ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، نہ انکار میں سر ہلایا نہ اقرار میں۔ میری پے در پے گستاخیاں شیخ عاصم کا درجہ حرارت بڑھا رہی تھیں، لیکن وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ غالباً اسے پختہ یقین تھا کہ میں اس کے رحم و کرم پر ہوں اور آنے والے شب و روز میں وہ مجھ سے گن گن کر بدلے لے سکتا ہے۔ وہ سگار اپنے پاؤں تلے مسل کر بولا، اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ گھڑی پر ہونے والے ہر اسپارک کے ساتھ کلائی پر ایک جھٹکا لگتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ شیخ عاصم کے قریب آنے کے بعد جھٹکوں کی طاقت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں واپس لان کے وسطی حصے میں پہنچا اور مشین کے ذریعے گھاس تراشنے میں مصروف ہو گیا۔ 7-8 میٹر کی رینج سے نکلتے ہی کلائی پر لگنے والے جھٹکے ختم ہو گئے اور ڈائل کی اسپارکنگ بھی تھم گئی۔ اگلے روز صبح سویرے مجھے کسی نے جگا دیا۔ میں سرونٹ کوارٹر میں تھا اور مجھے جگانے والا سعادت خان تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ یہ سوجن میرے اس رائٹ پنچ کی نشانی تھی جو کل صبح میں نے اس کے تھوبڑے پر رسید کیا تھا۔ سعادت خان نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مجھے اطلاع دی کہ آج میری ڈیوٹی مرسیڈیز کار پر ہے۔ مجھے 8 بجے کے بعد ڈرائیور کیپ پہن کر کار کے پاس موجود رہنا ہے۔ 9 اور 10 بجے کے درمیان اہل خانہ میں سے کسی کو شاپنگ پر جانا ہے۔ میں انہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا اور ڈرائیور کی تمام خدمات انجام دوں گا۔ سعادت خان نے مرسیڈیز کی چابی میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، خوچے، ڈیش بورڈ میں شاید نام کے ڈرائیور کا لائسنس موجود ہے، اس سے کام چلا لینا۔ گاڑی درمیان والے گیراج میں کھڑا ہے، اسے اچھی طرح دھو لو، پھر صاف واف کر لو۔ منحوس دستانے بدستور میرے ہاتھوں پر تھے۔ میں نے یہ دستانے سعادت خان کو دکھاتے ہوئے کہا، کھولو ان کو۔ یہ تو تمہارا کپن دپن کے ٹائم ہی کھلے گا، اور اگر اس کا چابی کہیں سے مل گیا تو، ورنہ تم ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں دستانوں کے ساتھ ڈرائیو کروں گا؟ تم ڈرائیو ہی نہیں، ہر کام ان دستانوں سے کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو بڑا صاحب تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ چلو شاباش، اڑی مڑی مت کرو، کل کا سبق یاد رکھو اور ناشتہ مار کے پہنچو فوراً گیراج میں۔ ناشتہ کل کی طرح بلائی والے دودھ اور فروٹ بن پر مشتمل تھا۔ دستانہ بند ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کا کھانا میرے لیے آسان ثابت ہوتا تھا۔ غالباً اسی آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے دوپہر کے کھانے میں قیمے والا نان اور رات کے کھانے میں برگر کھلایا گیا تھا۔ بسد دشواری منہ ہاتھ دھونے اور ناشتہ کرنے کے بعد
میں حسب ہدایات گیراج میں پہنچ گیا۔ یہاں نئے ماڈل کی زرد مرسڈیز موجود تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملا کر چابی سے دروازہ کھولا اور جھاڑا نکال کر گاڑی کی جھاڑ پوچھ میں مصروف ہو گیا۔ بار بار ذہن میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ مجھے کس کو شاپنگ پر لے جانا ہے۔ سعادت خان نے اہل خانہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میری معلومات کے مطابق یہاں اہل خانہ دو ہی تھے، شیخ عاصم بن ارشد اور اس کی بیوی مسز غزالہ شیخ۔ اب ان دونوں میں سے ہی کسی کی مجھے ڈرائیوری کرنا تھی۔ گاڑی کی صفائی کے دوران میں وسیع عریض لان کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ کل سعادت خان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہاں کوئی پارٹی منعقد ہو رہی ہے۔ لان میں شامیانے لگائے جا رہے تھے اور ملازمین 2 ٹرکوں میں سے خوبصورت کرسیاں اتار کر ایک گوشے میں ڈھیر کر رہے تھے۔ سعادت خان کام کی نگرانی کر رہا تھا۔ دفتن ایک کوتا قامت شخص پر مجھے زری گل کا شبہ ہوا۔ فاصلہ زیادہ تھا۔ میں نے آنکھیں سگڑ کر غور سے دیکھا۔ وہ زری گل نہیں تھا۔ میں زری گل کے لیے سخت پریشان تھا۔ شاید اسی لیے ایک اجنبی پر مجھے زری گل کا گمان ہوا تھا۔ ہمیں یہاں پہنچے 30 گھنٹے سے زائد ہو چکے تھے، لیکن اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی شکل مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ معلوم نہیں زری گل، فریال اور سروج کس حال میں تھے۔ مجھے زری گل کی طرف سے یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ جوش میں آ کر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ ایسے میں فریال کی زندگی اور آبرو خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ 9:30 کے لگ بھگ مجھے آرڈر ملا کہ گاڑی لے کر پورچ میں پہنچوں۔ میں پورچ گیا۔ یہاں 5-10 منٹ مزید انتظار کرنا پڑا۔ آخر پورچ میں کھلنے والے شاندار آبنوسی دروازے پر غزالہ کی صورت نظر آئی۔ میرا یہ اندازہ درست نکلا تھا کہ مجھے غزالہ کو لے کر جانا ہے۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک وجیح حیدرآبادی خاتون تھی۔ خاتون کا انداز مؤدبانہ تھا۔ وہ ملازمہ یا نگران کے طور پر ساتھ جا رہی تھی۔ غزالہ نے آج پھر ایک قیامت خیز ساڑی زیب تن کر رکھی تھی۔ کندھوں پر گرم چادر تھی جس نے اسے قدرے سنجیدہ روپ دے دیا تھا۔ وہ سرتاپا ایک طرح تار نوبیاتہ دلہن نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے، وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ خاتون نے بھی اس کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ ڈرائیور، نئی مارکیٹ چلو۔ خاتون نے شائستہ لہجے میں ہدایت جاری کی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اگنیشن میں چابی گھما کر انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھائی۔ گاڑی مسحور کن خوشبوؤں سے مہک اٹھی تھی۔ ان خوشبوؤں میں میری ایک جانی پہچانی خوشبو بھی شامل تھی، نہایت سادہ اور دل فریب۔ یہ غزالہ کے بدن کی خوشبو تھی، کچے آموں کے بطن سے پھوٹنے والی خوشبو جو مجھے بچپن سے دیوانہ کر دیا کرتی تھی۔ یہی خوشبو تھی جس کا شکار ہو کر میری زندگی آج اس منزل تک پہنچی تھی۔ یہ جانی پہچانی خوشبو آج مجھ سے بہت دور چلی گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک روز غزالہ اس طرح ایک ارب پتی شیخ کی بیوی بن کر مرسڈیز کار میں بیٹھے گی اور میں ایک بے وقت ڈرائیور کی حیثیت سے اسے بھوپال کی سڑکوں پر لے کر گھوموں گا۔ ایک لحظے کے لیے، صرف ایک لحظے کے لیے دل چاہا کہ سب رکاوٹیں، سب پابندیاں اور دوریاں بھاپ بن کر اڑ جائیں۔ میں پلٹ کر غزالہ کو اپنی باہوں میں بھر لوں اور اسے سینے سے لگا کر اپنی جان کا حصہ بنا لوں، مگر اگلے ہی لمحے مجھے ہوش میں آنا پڑا۔ غزالہ اپنی ساتھی خاتون سے خسر خسر کر رہی تھی۔ غالباً اس نے مجھے پہچان لیا تھا اور اب اپنی بے چینی کا اظہار کر رہی تھی۔ ڈونٹ وری مسز، اٹ از بائی دا آرڈر آف بڑے صاحب۔ حیدرآبادی خاتون کا اڑتا ہوا سا جملہ میرے کانوں میں پڑا۔ وہ غزالہ کو تسلی دے رہی تھی کہ میرا ڈرائیونگ سیٹ پر پایا جانا معمول کے عین مطابق ہے اور ایسا شیخ عاصم کی مرضی سے ہوا ہے۔ گاڑی میں ایک دم بوجھل سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ہاں، گاڑی سے باہر زندگی اپنے عروج پر تھی۔ بھوپال کی بھری پوری سڑکوں پر ہر طرح کی گاڑیاں متحرک تھیں۔ بچے، بوڑھے، جوان اپنی اپنی منزلوں کی طرف اپنے اپنے انداز سے رواں تھے۔ غزالہ کی ساتھی خاتون کو بتایا گیا تھا کہ میں راستوں سے واقف نہیں ہوں، لہٰذا وہ مجھے گاہے گاہے ہدایات دے رہی تھی۔ گاڑی کے شیشے رنگ دار تھے اور میرے دستانہ پوش ہاتھ سڑک سے گزرنے والے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل تھے، ورنہ لوگ ایسے سنکی ڈرائیور کو دیکھ کر ضرور حیران ہوتے جو باکسنگ گلوز جیسی چیز پہن کر ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ یکا یک میری نگاہ اپنی رسٹ واچ کی طرف گئی اور میں سناٹے میں رہ گیا۔
شنکر نے بتایا تھا کہ میں ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس نے 10 کلومیٹر کا ذکر کیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دور آ چکا ہوں، لیکن پھر یاد آیا کہ شنکر نے وارننگ سسٹم کا بھی تو ذکر کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریباً 9 کلومیٹر کے بعد گھڑی کے ڈائل پر وارننگ لائٹ جلنا شروع ہو جائے گی۔ پورے 1 کلومیٹر کا مارجن تھا، یعنی میں 10 کلومیٹر تک جا سکتا تھا۔ واہ، کیسی انوکھی آزادی تھی! ایک نادیدہ زنجیر میرے پاؤں میں تھی اور میری جیل 10 مربع کلومیٹر پر محیط ہو گئی تھی۔ یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ مجھے تاندل اسٹیٹ سے آئے ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اس سے پہلے ڈیوائس کیوں نہیں پھٹا، حالانکہ میں شیخ قاسم سے سینکڑوں میل دور رہا؟ اس کا جواب جو بعد ازاں معلوم ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت ڈیوائس کا بلاسٹک سسٹم آن نہیں کیا گیا تھا، صرف ٹرانسمیٹر کام کر رہا تھا جو اپنے سگنلز کے ذریعے قریباً 30 کلومیٹر کے دائرے میں میری نشاندہی کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شیخ قاسم اور متھن وغیرہ میرا کامیابی سے تعاقب جاری رکھے ہوئے تھے اور ہر اس جگہ پہنچ جاتے تھے جہاں میں پہنچتا تھا۔ خاتون کی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ ہم مطلوبہ مقام پر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی پارکنگ میں رک گئی تو وہ دونوں اتر کر شاپنگ سینٹر میں چلی گئیں۔ ان کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ خریدا ہوا سامان گاڑی کے ملازم نے اٹھا رکھا تھا۔ میں نے ملازم کے ساتھ مل کر سامان ڈکی میں رکھا۔ غزالہ سر جھکائے گاڑی میں بیٹھی رہی۔ 2-4 منٹ بعد ہم روانہ ہوئے، لیکن چند گز آگے ہی جا کر گاڑی کو روکنا پڑا۔ غزالہ کی ساتھی خاتون جس کا نام شیلا تھا پکار کر بولی، ٹھہرو ڈرائیور۔ میں نے بریک پیڈل دبا دیا۔ وہ غزالہ سے مخاطب ہوئی، ہائے مسز، بوتیک والے سے آپ کے دوپٹے تو لیے ہی نہیں، وہ کہتا تھا کل تک رنگوا دوں گا۔ چلو رہنے دو، پھر لے لیں گے۔ نہیں مسز، وہ گلابی دوپٹہ تو آپ کو آج لینا ہے، ورنہ سارا کمپوزیشن خراب ہو جائے گا۔ غزالہ منمنا کر رہ گئی۔ شیلا بولی، اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز میں لے آتی ہوں۔ اوکے، جلدی آنا، غزالہ نے کہا۔ میں اور غزالہ گاڑی میں تنہا رہ گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ ہمیں جان بوجھ کر تنہائی فراہم کی گئی ہے۔ لبوں پر سینکڑوں الفاظ مچل رہے تھے، لیکن بولنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس گاڑی میں ہونے والی گفتگو کہیں محفوظ ہو جاتی ہو یا براہ راست کہیں سنی جاتی ہو۔ غزالہ کی خاموشی کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال میری خاموشی اسی مصلحت کے تحت تھی۔ دل نے کہا، چپ کیوں ہو؟ شاید یہ موقع پھر برسوں تک نہ ملے، یا شاید پھر زندگی ہی ساتھ نہ دے۔ 2 محو گردش ستاروں کی طرح ہم ایک لمحے کے لیے نزدیک آ کر کروڑوں نوری سال کی دوری پر چلے جائیں۔ میں نے تمام مصلحتوں کو پسے پشت ڈال کر غزالہ سے کہا، غزالہ، یہ سب کیا ہے؟ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے عقب میں مکمل خاموشی طاری رہی۔ کسی مردہ برفستان کا سا سکون تھا۔ میں نے غزالہ کی طرف رخ پھیرا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری آنکھوں میں اشک تھرا رہے ہیں۔ چند الفاظ خود بخود مچل کر میری زبان پر آ گئے۔ غزالہ، صرف ایک سوال کا جواب دے دو، اس کے بعد زندگی بھر میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، کبھی نہیں۔ وہ کسی پتھریلی مورتی کی طرح ساکت و جامد بیٹھی رہی۔ اس کی نگاہیں اپنی آغوش میں رکھے مرمری ہاتھوں پر تھیں جن میں ہیرے کی نہایت قیمتی انگوٹھیاں جگمگا رہی تھیں۔ اس کے انداز نے میرا حوصلہ مسمار کر دیا۔ الفاظ میری زبان پر جامد ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ قوت گویائی سلب ہو جاتی، میں نے بسد کوشش مدعا بیان کر دیا۔ غزالہ، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ وہ کیا مجبوری تھی جو تمہیں مجھ سے اتنا دور لے گئی؟ کیا مجبوری تھی وہ؟ اس نے پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میری جانی پہچانی آنکھوں میں میرے لیے مکمل اجنبیت اور بیگانگی تھی۔ وہ بے حد سپاٹ لہجے میں بولی، میرے اور آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں بڑی مشکل سے عزت کی زندگی کی طرف لوٹی ہوں۔ اب یہ میرا آخری سہارا مجھ سے مت چھینے۔ پلیز مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں۔ غزالہ، تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ مجھے یہاں لایا گیا ہے اور رہنے پر اب مجبور کیا جا رہا ہے۔ بس میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا یہاں رہنا میرے لیے تباہ کن ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہمارا آمنا سامنا نہ ہو۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شادی کیا ہوئی جو نومبر کی 11 تاریخ کو ہوئی تھی؟ اپنی پہلی شادی کا ذکر سن کر غزالہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ نازک ہونٹ پھڑکے اور پلکیں تھرا کے رہ گئیں۔ وہ آنسوؤں کا گھونٹ بھر کر بے رخی سے بولی،
میں کسی غیر مرد سے بات نہیں کر سکتی. میرے شوہر اس بات کو پسند نہیں کریں گے اور ان کی خوشنودی مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. مجھے لگ رہا ہے تمہیں مجبور کیا گیا ہے. آپ مفروضوں پر بات کر رہے ہیں. میں یہاں بہت خوش ہوں اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ شیخ صاحب نے مجھے اس قابل جانا ہے. اگر آپ... وہ شیلا کو واپس آتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئی. میں بھی رخ پھیر کر ونڈ اسکرین کی طرف دیکھنے لگا. آج ایک بالکل نئی غزالہ سے میری ملاقات ہوئی تھی. کتنی مختلف، کتنی اجنبی تھی وہ. مشرقی لڑکی اور مشرقی بیوی کا فرق بہت واضح نظر آ رہا تھا. شیلا کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی آگے بڑھا دی. میرا اندازہ تھا کہ ہم اپنی رہائش گاہ 88 لالہ زار سے 7-8 کلومیٹر دور آ چکے ہیں. یعنی وہ حد بہت نزدیک تھی جہاں میری رسٹ واچ پر وارننگ لائٹ ظاہر ہونا تھی. گاڑی میں ایندھن کم تھا. میرا دل چاہا کہ تیل ڈلوانے کے بہانے کچھ مزید آگے جایا جائے اور دیکھا جائے کہ لائٹ کب نمودار ہوتی ہے. میں نے شیلا سے تیل ڈلوانے کا ذکر کیا تو وہ تیزی سے بولی، نہیں ڈرائیور، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے. بڑے صاحب پریشان ہو رہے ہوں گے. پہلے ہمیں واپس پہنچاؤ، پھر جو من چاہے کرتے رہنا. مجبوراً مجھے گاڑی واپس موڑنا پڑی. وہ شام جہاں میرے لیے بہت سی حیرتیں لے کر آئی، وہاں مجھے میرے کئی سوالوں کے جواب بھی دے گئی. شام کو محل یعنی 88 لالہ زار میں ہونے والی تقریب ایک طرح سے شیخ عاصم اور غزالہ کی شادی کی دعوت ولیمہ تھی. یہ دعوت شادی کے 1.5-2 ماہ بعد ہو رہی تھی اور اس میں 100 کے قریب مہمان شرکت کر رہے تھے. مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ کچھ لوگ لاہور اور رحیم یار خان سے بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جے پور سے بھی، جہاں شیخ عاصم اکثر شکار کے لیے جایا کرتا تھا، کچھ مہمان شرکت کر رہے تھے. شیخ عاصم کی ہدایت کے مطابق اس تقریب کو سادہ اور پروقار بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ ساری معلومات مجھے اپنے ایک ساتھی ملازم نور احمد سے حاصل ہوئی. نور احمد نے یہ بھی بتایا کہ شیخ عاصم کی یہ شادی کوئی 6-7 ہفتے پہلے دہلی میں ہوئی تھی. شام تک تمام انتظامات مکمل ہو گئے اور مہمانوں کا انتظار شروع ہو گیا. سعادت خان نے آج میری ڈیوٹی باہر سڑک پر لگائی تھی. 88 لالہ زار بے شک وسیع عمارت تھی، لیکن اتنی بھی نہیں تھی کہ آنے والوں کی گاڑیاں اندر پارک ہو سکیں، لہٰذا انہیں سڑک پر پارک کیا جانا تھا. میرے ذمے گاڑیوں کی چوکیداری کا فریضہ تھا. شام کے فوراً بعد ہی میں نے ایک چادر کی بکل ماری اور سڑک پر ٹہلنے لگا. 8 بجے کے لگ بھگ مہمان آنے شروع ہوئے. یہ لوگ بھوپال شہر کے معززین تھے. انگریزی لباس کے ساتھ ساتھ شیروانیاں اور ٹوپیاں بھی کثرت سے نظر آ رہی تھیں. کسی گاڑی سے کوئی خاتون بھی برآمد ہو جاتی تھی. زیادہ تعداد بڑی عمر کے سنجیدہ لوگوں کی تھی. ڈی سی بھوپال، سیکریٹریٹ کے چند اعلیٰ افسران اور پولیس کے 3-4 بڑے عہدیدار بھی مہمانوں میں شامل تھے. 88 لالہ زار کی پارکنگ پر ہو گئی تو سڑک کے دونوں اطراف گاڑیاں کھڑی ہونے لگیں. ایک گاڑی سے اترنے والے مہمانوں کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا. شیخ عاصم کی زرد مرسیڈیز میں سے چچا جلیس اور چچی فاخرہ اتر رہے تھے. میں نے خود کو ایک اسٹیشن ویگن کی اوٹ میں کر لیا اور غور سے دیکھنے لگا. ہاں، میری بصارت دھوکہ نہیں کھا رہی تھی. یہ چچا اور چچی ہی تھے. بیتے ہوئے ماہ و سال نے ان کے چہروں پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے. چچا کے بال سفید ہو چکے تھے اور چچی بھی، جس کی گردن کبھی خم نہیں ہوتی تھی، جھک کر اور قدرے عاجزی سے چل رہی تھی. اس کی آنکھوں پر اینک جگہ بنا چکی تھی. ان دونوں کا سامان جو ایک سوٹ کیس پر مشتمل تھا اتارا گیا. شیخ عاصم نے مین گیٹ پر آ کر ان کا استقبال کیا. میں نے دیکھا شیخ عاصم کا روب داب چچا جلیس اور چچی فاخرہ پر اثر انداز ہے اور وہ ڈرے سہمے نظر آ رہے تھے. چچا جلیس نے آگے بڑھ کر شیخ عاصم کو گلے لگایا. چچی نے اس کے سر پر پیار دیا. پھر وہ لوگ اندر چلے گئے. میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا. مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ چچا اور چچی اس تقریب میں شرکت کریں گے. میری اطلاعات کے مطابق چچا جلیس مغربی جرمنی میں رہتا تھا اور سال 2 سال میں ایک مرتبہ پاکستان آتا تھا. چچی فاخرہ لاہور گلبرگ میں بیٹی غزالہ اور بیٹے ٹیپو کے ساتھ رہائش پذیر تھی. میں نے ان دونوں کی صورتیں 17 برس بعد آج دیکھی تھیں. ان کی یہاں آمد سے آیا تھا کہ وہ اس شادی سے آگاہ ہیں
اور بیٹی اور داماد کو دعائیں دینے یہاں پہنچے ہیں، لیکن ان کے چہروں کی مروبیت اور سراسیمگی یہ بھی ظاہر کرتی تھی کہ دال میں کچھ کالا موجود ہے۔ میرا دل چاہا کہ ان دونوں کو پھر سے دیکھوں۔ میرے گھومنے پھرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میں ٹہلتا ہوا لان کی طرف چلا گیا۔ خوبصورت شامیانوں کے اندر چہل پہل اور رونق نظر آ رہی تھی۔ قناتوں کے درمیان ایک جگہ ملازموں کی آمد و رفت کے لیے مختصر سا راستہ بنایا گیا تھا۔ میں یہاں کھڑا ہو کر اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ میری نگاہ غزالہ پر پڑی اور دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ وہ اتنی حسین نظر آ رہی تھی کہ نظر اٹھ کر جھکنا بھول جاتی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کے مخمل کا کامدار سوٹ پہن رکھا تھا۔ لمبی سراہی دار گردن میں ہیروں سے مرصع گلو بند دمک رہا تھا۔ کانوں میں آویزے اور آرزوں پر حیا آمیز شباب کی لپک۔ وہ کسی شاعر کی حاصل الکلام غزل تھی یا کسی مصور کا مایہ ناز شاہکار۔ یہ محفل ہی نہیں، گرد و پیش کی ہر جاندار اور بے جان شے اس کے وجود کے گرد گھومتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی والدہ یعنی چچی فاخرہ تھی۔ چچی فاخرہ کا ہاتھ غزالہ کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ جیسے بے خیالی میں ماں کے ہاتھ سے کھیل رہی تھی اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ چچی فاخرہ کا دوسرا ہاتھ غزالہ کے کندھے پر تھا اور پیار دینے والے انداز میں بار بار اس کے سر پر آ جاتا تھا۔ چچا جلیس شیخ عاصم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ شیخ عاصم سعادت مندی سے اپنا سر بار بار اسبات میں ہلا دیتا تھا۔ یہ سب کچھ معمول کے مطابق نظر آتا تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں نہ کوئی بات معمول سے ہٹ کر ہے۔ اس خوشگوار ہنستے مسکراتے ماحول کے اندر کہیں بہت دھیمی آواز میں جابر کا للکارا اور مجبور کا نوحہ بھی گونج رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سعادت خان نے مجھے وہاں نیم تاریکی میں کھڑے دیکھ لیا اور ڈپٹ کر حکم دیا کہ میں باہر سڑک پر ڈیوٹی انجام دوں۔ میں باہر آ گیا۔ قریباً رات 12 بجے تک وپا رہی۔ پھر مہمان رخصت ہونے لگے۔ چچا اور چچی واپس نہیں گئے تھے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد بھی ملازمین کو بے شمار کام کرنا تھے۔ سعادت خان نے ہمیں ایک کمرے میں جمع کیا اور مختلف ڈیوٹیاں سونپنے لگا۔ 3 ملازموں کو ان کمروں میں ڈیوٹیاں دی گئیں جن میں یہاں رہ جانے والے مہمان مقیم تھے۔ میں بھی ان ملازمین میں شامل تھا۔ میرے ذمے کمرہ نمبر 4 اور 5 کی نگہداشت تھی، یعنی رات بھر بطور اٹینڈنٹ مجھے ان کمروں کے آس پاس رہنا تھا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں میری ڈیوٹی اس کمرے میں نہ لگا دی گئی ہو جہاں چچا اور چچی نے شب بسر کرنی ہے۔ آدھے گھنٹے بعد جب میں ڈیوٹی پر پہنچا تو میرا خدشہ حقیقت میں ڈھل گیا۔ کمرہ نمبر 5 میں چچا اور چچی قیام پذیر تھے۔ ایک قالین پوش شاندار راہداری میں قریباً 6 کمرے بنائے گئے تھے۔ یہ VVIP کمرے تھے اور خاص الخاص مہمانوں کے لیے مخصوص تھے۔ اس بات میں شبہ کی کوئی گنجائش پہلے بھی نہیں تھی کہ شیخ عاصم اس رہائش گاہ میں مجھے اپنے ساتھ رکھ کر ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تازہ ڈیوٹی سونپے جانے کے بعد یہ حقیقت مزید کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اب مجھے بطور ملازم چچا اور چچی کے سامنے جانا تھا۔ وہ کوئی بھی حقیر سے حقیر کام مجھ سے لے سکتے تھے۔ انہیں چائے پیش کرنے سے لے کر ان کی جوتیاں تک سیدھی کرنے کی خدمت میرے فرائض منصبی میں شامل تھی۔ میں پیچوتاب کھا کر رہ گیا۔ 17 برس بعد چچا چچی سے میری ملاقات ہو رہی تھی۔ جب میں ان سے رخصت ہوا تھا تو دل میں عزم تھا کہ اب اس وقت ان کا سامنا کروں گا جب وہ میری طرح سر جھکائے اشک بار کھڑے ہوں گے اور میں ان کی طرح سربلند اور بااختیار ہوں گا۔ پھر میں ان سے اپنے دل پر لگنے والے چرکوں کا حساب مانگوں گا اور پوچھوں گا ان سے کہ میری معصوم بہن کے ہاتھ کو گرم چمٹے سے داغنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے، ان لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے جن کے کہنے پر جل کوٹ کے چودھریوں نے ایک 9 عمر لڑکے کو گلیوں میں برہنہ بدن گھسیٹا تھا۔ میں سوچتا تھا وہ چچا چچی جو مجھے 2 وقت کی روٹی پر نوکر رکھے ہوئے ہیں میری حیثیت اور مرتبہ دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبائیں گے اور اپنی ناانصافیوں کا تصور ان کی پیشانیوں کو عرق آلود کر دے گا۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ میں شاہ جہان LLB جرم کی راہوں پر چل کر استاد جہانی بن گیا تھا۔ ان گنت گناہ میرے نام اعمال میں درج تھے اور میری پیشانی پر
مفرور مجرم کی مہر ثبت تھی. بات یہیں تک بھی رہتی تو بھی گوارا تھی، لیکن اب تازہ صورتحال یہ تھی کہ میں ایک زبردست شخص کی زبردستی کا شکار ہو کر بند پنجرے کا پنچھی بنا ہوا تھا. میرے جسم پر گھریلو ملازم کی وردی تھی اور کمرہ نمبر 4 اور 5 میں بجنے والی گھنٹی کی صدا پر مجھے جی سر کہتے ہوئے لپک کر اندر جانا تھا. دل تو چاہا کہ اس ڈیوٹی سے انکار کر دوں، اس حرامی سعادت خان سے کہہ دوں کہ مجھے کوئی اور کام سونپے، لیکن پھر ٹیلی فون پر سنائی دینے والی فریال کی لرزہ خیز چیخیں میرے کانوں میں گونجی. میں نے تصور کی نگاہ سے اس نوخیز کلی کو بے رحم ہاتھوں کی زد میں دیکھا. وہ ہاتھ جو اسے کچل کر مسل کر پتی پتی کر دینا چاہتے تھے. وہ غیور اور خوددار لڑکی جو اپنے پرغرور شباب کے پر لگا کر اڑتی پھرتی تھی اور کسی ایرے غیرے کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اب ایک بند کمرے میں ہوسکاروں کے نشانے پر تھی اور بلک بلک کر ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی. میرے تن بدن میں آگ لگ گئی. جی چاہا کہ در و دیوار سے سر ٹکراؤں اور اس عمارت میں زلزلہ برپا کر دوں، لیکن یہ وقتی جوش تھا. جو ہی سوچ کے پاؤں ہلے، اپنی مجبوریوں اور نارسائیوں کی زنجیر میرے ذہن میں جھنجھنا اٹھی اور میں جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا. 5-10 منٹ بعد بغیر کسی وجہ سے رہائش گاہ کی بجلی فیل ہو گئی. ہر طرف اندھیرا چھا گیا. جنریٹر کا انتظام یہاں نہیں تھا، لہٰذا ملازمین عارضی روشنی لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے. کمرہ نمبر 5 سے بھی آواز آئی، کوئی ہے؟ میں جلدی سے دروازے پر گیا. چچا جلیس مجھ سے 2 قدم کی دوری پر کھڑا تھا، لیکن وہ مجھے دیکھ سکتا تھا اور نہ میں سے. جی سر، ابھی کینڈل لاتا ہوں، میں نے بھاری آواز میں کہا اور کچن کی طرف چلا گیا. کچن میں ایک شخص دھڑا دھڑ موم بتیاں روشن کر رہا تھا. میں نے 2 موم بتیاں شمعدان میں لگائیں اور بوجھل قدموں سے کمرہ نمبر 5 کی طرف واپس آ گیا. وہ پردہ چاک ہونے والا تھا جو اب تک میرے اور چچا چچی کے درمیان کھچا ہوا تھا. میں اسے چاک ہونے سے زیادہ دیر روک نہیں سکتا تھا، لہٰذا شمعدان تھامے اندر چلا گیا. چچی جو اب کافی فربا ہو چکی تھی بیڈ پر پہلو کے بل لیٹی تھی. چچا جلیس کھڑکی کے پاس کھڑے تھے. میں نے شمعدان میز پر سجا دیا. چچا نے طائرانہ نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن کم روشنی کی وجہ سے پہچان نہیں سکے. ویسے بھی تصویر کی مدد سے کسی کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور چچا چچی نے پچھلے 16-17 برس سے مجھے نہیں دیکھا تھا، فقط میری تصویریں دیکھی تھی اخباروں وغیرہ میں. 1 گلاس پانی مل سکے گا؟ چچا نے شائستہ لہجے میں پوچھا. یس سر، میں نے کہا اور کچن سے 1 گلاس پانی لے آیا. واپس آیا تو چچا ہتھیلی پر 2 کیپسول رکھے بیٹھا تھا. اس نے دوا کھانے کے لیے پانی منگوایا تھا. میں نے دونوں ہاتھوں سے گلاس آگے بڑھایا تو وہ میری بند مٹھیوں پر چمڑے کی تھیلیاں دیکھ کر چونک گیا. یہ کیا ہے؟ دستانے ہیں. کیسے دستانے؟ سوری سر، مجھے اس بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑے، پھر زیادہ غور سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تمہاری شکل کو جانی پہچانی لگ رہی ہے، کہیں دیکھا ہے میں نے تمہیں. چچی بھی اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. اس کی عقابی نگاہیں میرے چہرے پر کچھ تلاش کر رہی تھی. اس نے لرزتے ہاتھوں سے اینک ناک پر جمائی اور تب ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے. تو تم شاہجہان تو نہیں ہو؟ چچا جلیس نے شمعدان اٹھا کر میرے چہرے کے سامنے کر دیا. وہ مجھے شناخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تم شاہجہان ہو نا؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا. چچی فاخرہ کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی. وہ خوفزدہ انداز میں مجھ سے دور چلی گئی. چچا بھی ایک دم خوفزدہ اور چوکننا نظر آنے لگا. تم یہاں کیسے؟ اسی دوران سعادت خان لپکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. وہ کہیں پاس ہی موجود تھا. چچا چچی کی چیخ سن کر وہ دوڑا دوڑا آیا تھا. اسے دیکھ کر چچی وائویلا کرنے لگی. میری طرف اشارہ کر کے وہ بولی، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اسے نکالو یہاں سے، یہ ہماری جان کا دشمن ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں. وہ سمٹتی ہوئی کمرے کے گوشے میں پہنچ گئی تھی. سعادت خان مؤدبانہ انداز میں بولا، آپ گھبرائیں نہیں جی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوا ہے. یہ تو ایک معمولی سا نوکر ہے، اس کا کیا جرت کہ آپ کو نقصان پہنچائے؟ یہ تو خود ہاتھ بندہ غلام ہے آپ کا جی. چچی چیخی، تم کو کچھ نہیں پتا، تم اس کو لے جاؤ یہاں سے اور اپنے مالک کو بلاؤ فوراً. سعادت خان تذبذب میں کھڑا تھا.
چچا جلیس نے کہا۔ ہاں، لے جاؤ اسے اپنے ساتھ، اور اگر عاصم صاحب جاگ رہے ہیں تو ان سے ہماری بات کراؤ۔